أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں اور نہایت رحم والے ہیں. تسبیح کیجئے اپنے عالی شان پروردگار کی جس نے پیدا کیا تو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا اور تقدیر بنائی پھر رہنمائی فرمائی. جس نے سبزہ نکالا پھر اس کو گھنا اور سرسبز و شاداب کر دیا. ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں. ہاں جو اللہ تعالیٰ چاہیں. بے شک وہ کھلے کو بھی جانتا ہے اور جو چھپا ہے اس کو بھی جانتا ہے. اور ہم آسان دین کو، آسان شریعت کو، آسان دعوت کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے. بس آپ نصیحت کیجئے. اگر نصیحت نفع دے، وہ شخص نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرنے والا ہے، اور جو بدبخت ہے وہی اس سے پرہیز کرے گا جو کہ بڑی آگ میں داخل ہونے والا ہے. پھر نہ اس میں جیے گا اور نہ مرے گا. بے شک ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا برے اخلاق سے اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے ہو اور حالانکہ آخرت زیادہ اچھی ہے، بعد کی زندگی اور باقی رہنے والی ہے. بے شک یہی باتیں ہیں پچھلے صحیفوں میں، اگلے صحیفوں میں، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں. تو یہ سورہ اعلیٰ ہے جو جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اکثر اس کو پڑھتے تھے پہلی رکعت میں. اور یہ نبوت کے چوتھے سال میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. اس کا مضمون بھی بتاتا ہے کہ یہ ابتدائی دور کی ہی آیت صورت ہے یہ، اس لیے کہ اس میں آپ کو جب وحی نازل ہوتی تھی اس وقت آپ جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اس کے بارے میں نصیحت ہے. تو آیت نمبر 6 جو ہے اس میں فرمایا سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے قرآن، آپ بھولیں گے نہیں. تو اللہ کے نبی اس خیال سے کہ کہیں بھول نہ جاؤں، ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پڑھ ہی رہے ہوتے تھے، ساتھ ساتھ دہرانا شروع کر دیتے تھے. اگر دیر کروں گا تو بھول جاؤں گا. تو اس پر جو ہے اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ جب فرشتہ پڑھ رہا ہو سکون سے آپ سنیں، آپ اطمینان رکھیں، ہم پڑھائیں گے آپ کو، بھولیں گے نہیں آپ.
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے کی صورت ہے جب کہ ابھی وحی کی اچھی مشق آپ کو نہیں ہوئی، ابھی آپ کو ایک اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، اس لیے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ یہ مضمون اور بھی قرآن مجید میں 2 جگہ ہے، جملہ 3 جگہ ہے۔ ایک تو سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 114 میں، اور ایک سورہ قیامہ میں آیت نمبر 16 سے 19 میں۔ ان مقامات پہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اسی صورت میں یہ موضوع ہے، سورہ اعلیٰ میں، جس میں آپ کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو قرآن پڑھوائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، یاد رہے گا۔ پھر جو ہے اور ایک موقع آیا جو سورہ قیامہ میں ہے، تو وہاں فرمایا لا تحرک بہ لسانک، کہ جب فرشتہ پڑھ رہا ہو تو ساتھ ساتھ آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، لتعجل بہ، تاکہ جلدی جلدی اس کو یاد کر لیں، آپ ایسا مت کیجیے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پوری طرح اس کو پڑھ لیں تو پھر آپ اس کو دہرائیے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس قرآن مجید کی وضاحت کروانا آپ سے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کی تشریح بھی ہم آپ سے ہی کروائیں گے۔ اور پھر آخری مرتبہ سورہ طٰہٰ میں پھر یہ تذکرہ ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ پوری وحی ختم ہونے سے پہلے آپ جلدی مت کیجیے دہرانے کی، پوری وحی سن لیجئے، آپ بھولیں گے نہیں۔ اب بعض وقت وحی وہ بہت لمبی لمبی ہوتی تھی، 20 30 40 آیتیں بھی، تو کہا گیا کہ اب بس آپ سن لیجئے، آپ بھولیں گے نہیں، ہم آپ کو یاد دلا دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دیا گیا وہ بھی معجزہ ہے، اور جو یاد تھا وہ بھی معجزہ ہے، اللہ ہی کی طرف سے وہ سب دیا گیا۔ تو بہرحال یہ 3 مقامات کے علاوہ پھر کہیں قرآن میں یہ موضوع نہیں ہے کہ آپ قرآن نازل ہوتے وقت آپ نہ دہرائیں، جلدی نہ کریں، یہ موضوع کہیں نہیں ہے۔ تو اس سورہ کے اندر وہ چیز ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اطمینان دلا رہے ہیں کہ آپ آرام سے پوری وحی سنیے، آپ بھولیں گے نہیں، ہم آپ کو یاد دلائیں گے۔ تو اس کی آیت نمبر 1 سے 5 تک ابھی آپ نے ترجمہ سنا، اس میں اللہ کے نبی کو ہدایت ہے کہ آپ خوب تسبیح اللہ کی تسبیح کرتے رہیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ پھر ان صفات کو آپ کے سامنے یاد دلایا گیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک ترتیب ہے، ایک تدریج ہے، آہستہ آہستہ کوئی کام منزل تک پہنچتا ہے۔ تو جس طرح پودا بڑا ہوتا ہے تو ایسے نہیں ہوتا کہ لگاتے ہی ایک دم کھڑا ہو جائے، تھوڑا تھوڑا وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اس میں نباتات کی مثال دی گئی کہ جو پودے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں، گنجان ہوتے ہیں اور سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، یہ ہماری سنت ہے۔ تو اسی اعتبار سے انسان کی بھی عقلی صلاحیتیں وہ بھی آہستہ آہستہ کھلتی ہیں، بچے میں سب کچھ نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ سب چیزیں کھلتی ہیں۔ تو آیت نمبر 6 سے 8 تک میں اسی قانون کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی ہے، خوشخبری دی گئی ہے کہ جو وحی کی نعمت آپ کو ملنا شروع ہوئی ہے، یہ بھی درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ اس میں آپ کو پختگی آئے گی، اچھا یاد بھی ہوگا، اچھا آپ وضاحت بھی کرتے چلے جائیں گے، اور آپ کا کام تکمیل تک پہنچے گا، آپ بھولیں گے نہیں۔ اور اس کو یاد رکھنے میں، دہرانے میں، لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں اگر کچھ بھی مشکل محسوس ہو رہی تو ان ساری مشکلات سے اللہ تعالیٰ آپ کو نکالیں گے۔ بلکہ آپ یہ جو کام لے کے کھڑے ہوئے ہیں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ جو انسانوں کو بدلنے کا کام، عرب کو بدلنے کا کام، دنیا میں ہدایت کی بنیادیں قائم کر دینے کا کام، یہ انقلاب، یہ بھی آہستہ آہستہ آخر تک پہنچے گا۔ ہماری سنت کیا ہے؟ ہم آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 9 سے 13 تک یہ بتایا گیا کہ یہ جو لوگ ضدی لوگ ہیں، جو بحثیں کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جا کے بار بار سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن جو ہے جس کی قسمت خراب ہے، محروم ہے قسمت سے، وہ اس کو نہیں ماننے والے ہیں۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو لوگ سمجھدار ہیں، توفیق یافتہ ہیں، انہی کو نصیحت ملنے والی ہے، وہی فائدہ اٹھانے والے ہیں۔
اور جو ضدی ہیں یہ اپنا انجام دیکھنے والے ہیں، آپ زیادہ ان کے پیچھے پریشان نہ ہوں۔ پھر آیت نمبر 14-15 میں فرمایا گیا کہ کامیابی کس کو ہے؟ جو اپنا تزکیہ کرے، اپنے اخلاق سنوارے اور نماز پڑھے، اللہ سے تعلق بنائے، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونے والا ہے۔ اور پھر کفار کو جو ضد کر رہے تھے، جو بحثیں کر رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے، ان کو مخاطب کر کے کہا گیا بل توسرون الحیات الدنیا، تمہاری اصل بیماری کیا ہے؟ نبی کی بات کیوں تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اصل بیماری یہ ہے کہ تم کو دنیا چاہیے، آخرت کی زندگی نہیں چاہیے تم کو، آخرت کے فائدے، وہاں کی کامیابی سے تم کو مطلب نہیں ہے، تم کو آج ہی کی دولت چاہیے۔ تو دنیا داری تمہارے اندر ہے، اس وجہ سے ہمارے نبی جو بات کہہ رہے ہیں وہ تمہارے دلوں میں نہیں اتر رہی، وہ تمہارے دماغ کے چوکٹے میں وہ گھس رہی نہیں، لیکن یہی حقیقت ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں بس یہی تعلیم لے کے آئے ہیں۔ یہ پورے سورے کا خلاصہ ہو گیا۔ اب پہلی آیت ہے سبح اسم ربک الاعلی، سبح، تسبیح کیجیے۔ تسبیح میں آتا ہے پہلو عیب سے پاک ہیں، یہ بولنا۔ ایک تو ہے یا اللہ آپ کے اندر ہر خوبی ہے، آپ کے اندر بہت کمال ہے، اس کو کہتے ہیں حمد، تحمید ہے۔ اور اے اللہ آپ کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تسبیح، اللہ کی پاکی کو بیان کرنا۔ تو تسبیح کا حکم دیا گیا ہے۔ تو تسبیح کا حکم کیا ہے؟ ذکر کا حکم ہے، گویا ذکر کثرت سے کیجیے، عبادت کثرت سے کیجیے۔ جو مشکل محسوس کر رہے ہیں حضور، چاہے دعوت کا کام کرنے میں، چاہے قرآن مجید کی مہارت کے اندر، تو فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ راستے کی رکاوٹوں سے، تکلیفوں سے نمٹنا ہے تو اللہ سے تعلق اچھا بنائیے۔ تو راستے کی تمام دشواریوں میں ذکر، تسبیح، عبادت اور تعلق مع اللہ سے طاقت حاصل کیجیے۔ یہ ہدایت اس لیے دی جا رہی ہے حضور کو کہ صبر، استقامت اسی سے حاصل ہوتا ہے، دین پہ چلنے کے لیے بھی، دین دنیا میں پھیلانے کے لیے بھی، اور کسی بھی مشکل صورتحال میں آدمی ڈگمگائے نہیں، جمع رہے، اس کے واسطے کیا چاہیے؟ ذکر ہو کثرت سے۔ ایک تو رات کی تہجد ہو، جیسا کہ ابتدائی وحی میں کہا گیا، دوسرے چلتے پھرتے بھی ہر وقت ذکر ہو، اس سے انسان کی زندگی میں استقامت آئے گی۔ جیسے اس سے پہلے کے سورہ میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ گزرا ہے الم نشرح میں، کہ جب آپ فارغ ہو جائیں کاموں سے تو پھر آپ اکیلے میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جیسے دوسری وحی میں کہا گیا تھا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن میں آپ کو بہت دعوت کی مشغولیت ہے، اب رات میں یکسو ہو کے تہجد پڑھیے، اس سے آپ کی بات میں تاثیر پیدا ہوگی۔ یہ اشد وطئا واقوم قیلا۔ اچھا، تو تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہنا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ کہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قرآن سکھانا شروع کیا ہے، قرآن بھیجنا شروع کیا ہے۔ اب اللہ بھیج رہے ہیں آپ کو تو آپ بھولیں گے کیسا؟ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو وہ ادھورا تھوڑی چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کو نبی بنا رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، تو قرآن دے رہے ہیں تو وہ یاد بھی دلائیں گے۔ قوم کی اصلاح کا کام آپ کو لگایا ہے تو پوری قوم کو بدل کے بھی اللہ بتائیں گے۔ کام ادھورا چھوڑنا یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کیجیے۔ تو یہ جو تسبیح ہوتی ہے اس میں تنزیہ کا پہلو غالب ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان تمام باتوں سے پاک قرار دینا جو اللہ کی اعلیٰ شان کے خلاف ہے، اس کو کہتے ہیں تسبیح۔ جیسے جھوٹ ہے، اللہ کے اندر نہیں ہے، نیند ہے، اللہ کے اندر نہیں ہے، تھکنا ہے، اللہ کے اندر نہیں ہے، مجبوری ہے، اللہ کے اندر نہیں ہے، بے بسی ہے، اللہ کے اندر نہیں ہے، غمگین ہو جانا اللہ کے اندر نہیں ہے، جذبات میں آ جانا اللہ کے اندر نہیں ہے۔ تو ہر ایسی چیز جو اللہ کی شان کے خلاف ہے اس کو کہنا کہ یہ اللہ میں نہیں ہے، یہ اللہ میں نہیں ہے، یہ اللہ میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تسبیح، پاکی بیان کرنا۔ تو اللہ کی صحیح پہچان، جتنے بھی شرک کر رہے ہیں اور گمراہ لوگ ہو رہے ہیں وہ اللہ کو صحیح نہیں پہچان رہے۔ تو اللہ کو پہچاننا پہلا قدم ہے۔ علم کی اصل جان، معرفت کی جان اللہ کی پہچان ہے، اور انسان میں قوت آئے، اعتماد آئے اپنے کام پہ،
اس کی بھی جان اللہ کو صحیح پہچاننا ہے، اللہ سے صحیح تعلق بننا ہے۔ تو پہلے اللہ کی پہچان ہے، اس کے بعد پھر ہر وقت اس کی یاد روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تیرا بھولنا میری موت ہے، تیرا ذکر حاصل طور ہے، زہر ہے زہر ان کو بھلانا، اور تریاق یاد ان کی آنا۔ جس وقت اللہ کو بھولیں گے روحانی اعتبار سے موت ہو جائے گی، اللہ کو یاد رکھیں گے تو اس وقت ہم زندہ ہیں۔ تو فرمایا آپ تسبیح خوب کیجئے، یہ جو کام کی فکر تھی، قرآن بھی یاد ہو، دین پھیلے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے ذکر کیجئے خوب، آپ کے اندر استقامت آئے گی، طاقت آئے گی۔ پھر آگے اب اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بتا رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو پکا کرتے ہیں، مہارت سے کرتے ہیں، اور آخر تک پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کام کو۔ تو یہ صفات بیان کی جا رہی ہے کہ الذی خلق فسوی، آپ کا رب کون ہے؟ جب اس نے پیدا کیا تو بہت ہی ٹھیک ٹھاک پیدا کیا، کسی بھی چیز کو سنوار کے پیدا کیا، بے ڈھنگے انداز میں نہیں پیدا کیا تو اس کے نوک پلک کو سنوارا۔ والذی قدر فہدی، جب اللہ نے ہر چیز کی تقدیر بنائی تو اس تقدیر کے مطابق چلنے کا راستہ بھی سکھایا۔ جیسے بطخ کے لیے اس نے تقدیر بنائی کہ اس کو پانی میں رہنا ہے، تو وہ پیدا ہوتے ہی بطخ کا بچہ تیرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو سکھانا نہیں پڑتا ہے۔ جب اس کے لیے طے کیا کہ اس کو پانی میں رہنا ہے تو تیرنا بھی اس کو سکھا دیا۔ تو کس چیز کو کہاں رہنا ہے، کیا کرنا ہے، جب ہم نے منصوبہ بنایا تو اس منصوبے کو تکمیل تک کیسا پہنچانا ہے وہ بھی ہم رہنمائی دیتے ہیں۔ منصوبہ بنا کے ہم ایسے ہی ادھورا نہیں چھوڑ دیتے۔ والذی قدر فہدی، پھر پودوں کی مثال دی۔ والذی اخرج المرعی، جس نے چارہ پیدا کیا، گھاس پیدا کی، سبزہ پیدا کیا۔ فجعلہ غثاء احوا، تو اس کو گھنا اور سرسبز و شاداب بنایا، کمال تک پہنچایا۔ ایسے بھی ترجمہ کیا گیا ہے فجعلہ غثاء احوا، اس کو کوڑا بنا دیا، آخری اس کا جو انجام ہے وہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ ایک تدریج سے کرتے ہیں۔ اگر اس کے اندر دیری آپ کو محسوس ہو رہی ہے یا کچھ مشکلات محسوس ہو رہی ہیں تو اس میں بھی حکمتیں ہیں، دین کی دنیا کی حکمتیں ہیں، مگر اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کا ایک پورا نظام ہے۔ اس واسطے بندے کا کام یہ ہے کہ یہ امید رکھے کہ جب اللہ کے حکم سے ایک کام ہو رہا ہے تو تمام برکتوں کے ساتھ منزل تک اللہ پہنچائیں گے، اس کو منزل ایک دن آنے والی ہے۔ اور راستے میں جو بھی دیر ہو رہی ہے یا مشکلات ہو رہی ہیں اس میں دنیا کی بھی مصلحتیں ہیں، دین کی بھی۔ تو جس رب نے آپ کو کام دیا ہے، اس نے کائنات کی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، تو کیسا پیدا کیا؟ تناسب کے ساتھ پیدا کیا، پھر ہر ایک کی ایک تقدیر بنائی، پھر اس کو انجام دینے کی راہ بتلائی، تکمیل تک پہنچایا۔ تو یہ جو پہلے ہے سبح اسم ربک الاعلی، تو مستحب یہ ہے کہ جب بھی آیت ہم سنیں یا پڑھیں سبح اسم ربک الاعلی، تو فوراً بولنا چاہیے سبحان ربی الاعلی۔ اس آیت کے پڑھنے کے بعد مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، ابو موسیٰ اشعری، ابن مسعود، سب کا یہی معمول تھا۔ یہ پورے صحابہ قرآن مجید کے ماہرین تھے۔ یہ تفسیر قرطبی میں ان کا عمل لکھا ہوا ہے۔ کب؟ نماز کے علاوہ۔ نماز میں اگر پڑھ رہے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، تو ہمارے پاس احناف کے پاس نماز میں نہیں بولیں گے سبحان ربی الاعلی، لیکن نماز سے باہر جبھی بھی سبح اسم ربک الاعلی یا آیت کوئی پڑھے یا ہم پڑھیں تو سبحان ربی الاعلی بولنا ہے۔ اس کے اندر عقبہ بن عامر جوہنی کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو حضور نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، کہ اس کو اپنے سجدے میں کر لو۔ اس کو سبح اسم ربک الاعلی سے اس کو سجدوں میں کرنے مطلب سبحان ربی الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اعلیٰ رب کی تسبیح بیان کیجیے۔ تو ہم سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے اعلیٰ رب کی تسبیح بیان کرتا ہوں، سبحان ربی الاعلی۔ رب کی پاکی میں کیا کیا مراد ہے؟ اچھا، لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ سبح اسم ربک، رب کے نام کی پاکی۔ تو نام کی پاکی سے مراد کیا ہے؟
کہ رب کے نام کی تعظیم کرو، تکریم کرو. جب بھی اللہ کا نام لو تو خشوع کے ساتھ، ادب کے ساتھ نام لو، اللہ کا کوئی بھی نام لینا ہو. اور اسی کی تشریح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارو جو خود اللہ نے بتلائے ہیں. اپنی طرف سے نئے نئے نام استعمال مت کرو، کہیں کسی نام میں توہین نہ ہو جائے. جو اللہ نے اپنے نام بتائے 99 نام ہیں، اسی سے اللہ کو پکارنا ہے. دوسرے ناموں سے پکارنا ناجائز ہے. اپنی طرف سے کوئی نام لے کے اللہ کو پکارنا ناجائز ہے. اور ایک اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے جو نام بتائے گئے ہیں 99 نام، وہ نام اس نام سے کسی مخلوق کو پکارنا جائز نہیں. جو نام اللہ کا ہے وہ کسی دوسرے کے لیے بھی ہم نہیں بول سکتے تفسیر قرطبی میں. لیکن ہم لوگوں کو ایسی بری عادت پڑی ہوئی ہے، نام مختصر کرنے کے چکر میں، شوق کے چکر میں نام عبد الرحمن رہتا ہے، رحمان کا بندہ ہے کوئی. ہم کیا بولتے ہیں؟ رحمان بھائی، ارے رحمان ادھر آ بولتے رہتے ہیں. نام عبد الرحیم ہے، نام عبد الرزاق ہے، نام عبد الغفار ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ عبد نکال دیتے ہیں، رزاق صاحب، غفار میاں، ایسا بولتے رہتے ہیں. وہ اللہ کے نام ہے. وہ بے تکلف کہتے ہیں. اس میں کہنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے، سننے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے. تو بولے غفار میاں، تو سننے والے نہیں روکیں گے تو وہ گناہ گار ہو جائیں گے، اور جو غفار میاں ہیں انہوں بھی وہ گناہ گار ہو جائیں گے. آپ کا نام غلط لیا جا رہا ہے، بولنا پڑے گا. اور یہ گناہ ہے، بے لذت ہے، کچھ فائدہ نہیں، کچھ نہیں. عبد الغفار بول سکتے، خامخواہ غفار صاحب بول کے آپ ایسا گناہ کر رہے جس کا مزہ کچھ بھی نہیں ہے مگر سزا ہے اس کے اندر. اچھا، یہاں اسم ربک ہے نا، تو بعض مفسر نے کہا کہ یہاں اسم سے مسمى مراد ہے. اپنے رب کے نام کی تسبیح مراد نہیں ہے، رب کی تسبیح مراد ہے. کیونکہ عربی زبان میں ایسا استعمال ہے. قرآن مجید میں بھی کئی جگہ ہے کہ نام بول کر نام مراد نہیں ہے، مسمى مراد ہے. اسی وجہ سے ہم جو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ بول رہے ہیں، میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں اپنے رب کے نام کی پاکی بول کے نہیں بول رہے. ہم لوگ سبحان اسم ربی الاعلیٰ نہیں بول رہے ہم نا سجدے میں. تو اسم کا لفظ اس میں یوں زائد ہے، اصل تو مسمى کی تعریف کرنا مقصود ہے. ہو گیا؟ ٹھیک ہے، 15 منٹ میں تو بول دینا آپ لوگوں کا کام ہے، اس لیے کہ گھڑی پہ ہماری توجہ نہیں رہتی. اگر 1-2 منٹ بڑھ گئے تو معاف کر دینا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک. کیا ہو رہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب